لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً سن لی اللہ نے باتیں ان لوگوں کی جنہوں نے کہی، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہے۔ یہ طعن المشرکین علی المسلمین، تمہارا خدا تو خرچ کرنے کا اتنا حکم دے رہا ہے، اتنی ترغیب دے رہا ہے، اتنی تاکید فرما جیسے وہ بہت محتاج ہو، اور ہمیں کہتے ہیں کہ خرچ کرو تو ہم غنی ہو گئے۔ جواب سنکتب ما قالوا، ابھی لکھ رہے ہیں جو یہ بک رہے ہیں، ان کا یہ بکواس ما قالوا فضول باتیں یہ لکھ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور یہ مار چکے ہیں پیغمبروں کو بھی ناحق، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی پیغمبروں کے قتل کرنے کے گناہ کا یہ اثر ہے کہ خدا کے بارے میں بے ادب اور بے باک، یہ حاصل نکلا۔ وقتلہم الانبیاء کی مناسبت کیا ہے یہاں؟ انہوں نے ان کے ہاتھ سے نیک لوگ قتل ہوئے ہیں تو پرلے درجے کے گستاخ و بے ادب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو بھی فقیر کہتے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عذاب الحریق، چکو عذاب جلانے والا، جیسے آج یہ باتیں کر کے مسلمانوں کو جلاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بسبب آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والے بندوں کے ساتھ۔ ظلام یہ مبالغے کا وزن ہے، بہت بڑا ظالم۔ تو کیا خدا تعالیٰ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، چھوٹا ظالم ہے؟ زیادہ ظلم نہیں کرتا، تھوڑا بہت کرتا ہے؟ جواب اللہ ظالم ہے ہی نہیں، ہوتا تو بہت بڑا ہوتا، کیونکہ خدا کی صفت کمال کی ہوتی ہے، خدا کی شان پر تھوڑی نہیں رہتی۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائے کسی پیغمبر پر، یہود نے کہا، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ لے آئے ہم کو ایسی قربانی تاکلہ النار، جس کو کھا لے آگ۔ گزشتہ شرائع میں قربانی، غنیمت، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات میدان میں رکھ کے آگ آ جاتی، اس کو جلا دیتی، یہ علامت ہوتی قبولیت کی۔ تو اس طرح دکھائے تب مانیں گے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ فرمائیے یقیناً آ چکے تھے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور یہ جو تم نے کہا یہی معجزہ نبیوں نے دکھایا، فلم قتلتموہ، کیوں ان کو قتل کیا؟ آخر ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو تمہارے کہنے کے مطابق معجزات دکھا گئے؟ ان کنتم صادقین، فإن کذبوک، پس اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فقد کذب رسل من قبلک، پس تحقیق تکذیب کی گئی ہے پیغمبروں کی آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات والزبر، جاءوا، وہ پیغمبر آئے تھے بالبینات، معجزات لے کر، والزبر، اور صحیفے، زبور کی جمع، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، سب معجزات، سب صحیفے، کتابیں تھی، پھر بھی تم نہیں مانے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو۔ یہ نہیں کہ ہر انسان چکھنے والا ہے ذائقہ موت کا، وہ بے وقوفا، ذائقہ یہ تو نفس کی صفت ہے، یہی نفس ذائقہ ہے، ذاق یذوق سے ذائقہ کے معنی چکھنے والی، اس میں کوئی اور ذائقہ اردو کا نہ ڈالو، ترجمہ کرو ہر ذی روح، ہر ذی روح چکھ کے رہے گا موت کو، کسی نے بچنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہیں کہ ہر انسان اور ہر مخلوق موت کا ذائقہ چکھے گی، غلط ترجمہ، غلط در غلط، اپنی طرف سے لفظ ڈال دیا۔ ہر زندہ سر چکھنے والا ہے موت کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، زُحْزِحَ مانا بُعِدَ، ابعد، جو دور کر دیا گیا دوزخ سے، اللہ ہمیں دور فرمائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت داخل کیا گیا، اللہ جنت نصیب فرمائے، فقد فاز، وہ کامیاب۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکہ دہی کا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے مال و جان میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے کیا سنو گے؟ أَذًى كَثِيرًا، زبانی تکلیفیں بہت بہت، باتیں بڑی کریں گے، پراپیگنڈے کریں گے، ایسی ایسی باتیں سنو گے کہ آسمان و زمین پھٹ جائے. وَإِن تَصْبِرُوا، وہی نسخہ، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقویٰ رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پختہ کاموں میں سے ایک کام، پختگی پیدا ہوگی صبر و تقویٰ سے. فَإِنَّ ذَلِكَ، ایسے دشمنوں کے مقابلے میں تصبر اور تقویٰ سے کام لینا من عزم الامور، پختہ کاموں میں سے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرنے کا ہے جب لے چکا تھا اللہ پکا وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. اہل کتاب سے عہد لیا گیا گزشتہ کتابوں میں. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بیان کرو گے یہ کتاب لوگوں کو. اس سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھانا فرض ہے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہیں. فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے ڈال دیا اس عہد کو وراء ظہورہم، پس پشت اللہ کے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لینے لگے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی. مدرسوں میں ترجمہ قرآن کوئی ایسا استاذ پڑھاتا ہے جس کو قرآن نہ آتا ہو، قابل استاذ، لائق استاذ، محافظے والا استاذ، اس کو ترجمہ نہیں دیتے. ترجمہ کسی ایسے کو دیتے جو مشق کر رہا ہو. معارف القرآن دیکھ کے آ جاتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، اسی سے پرچہ بنتا ہے. عقل ہے ہی نہیں کہ قرآن کہتے کس کو ہے. استاذ کا کام تو قرآن کی آیات سمجھانی. تفسیر دوسری چیز ہے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، بری پڑی ہے. اور بیضاوی شریف ماشاءاللہ جس میں سب کچھ ہے، تفسیر نہیں. اور جلالین سبحان اللہ، جو ترکیبیں سیکھ چکے تھے وہی بھول جاتے ہیں. اس نے ایسے مقدرات پیدا کیے جو پیدا ہوتے ہی نہیں. محلی تو محلی ہے، شاگرد صاحب اس سے دو ہاتھ آگے نکل گیا ہے. ایک مضبوط مفسر، کامیاب استاذ، وہ تسلی سے ترجمہ پڑھائے اور جلالین و بیضاوی پڑھائے تاکہ سورہ بقرہ مکمل تو کر لے. مکمل ہو جائے، 6 سال میں ہو جائے. اور طالب اس سے خوش ہوتا ہے جو کم استاذ پڑھائے. جو استاذ دیر سے آتے ہیں جلدی جاتے ہیں وہ اچھا استاذ ہوتا ہے. جو سویرے آتا ہے دیر تک کہتے ہیں چھوڑتا نہیں، ہمیں تنگ کر رہا ہے. توبہ توبہ. خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات. اور جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. جو 2-4 اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں مغلوب الحال، وہ بولتے ہی. اور ڈال دیے انہوں نے وہ عہد جو قرآن پڑھانے کا تھا وراء ظہورہم، پس پشت. اگر توریت زبور انجیل نہ پڑھانے سے یہود مجرم ہیں تو قرآن پاک نہ پڑھانے والے اپنے گریبان میں دیکھے ان کا کیا اشر ہو. مجھے کہتے ہیں وہاں ترجمہ شروع ہوا، وہاں شروع. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسجد میں شروع کرائے اور ہر مدرسے میں شروع کرائے تاکہ طلباء کو، مسلمانوں کو کچھ اللہ کا کلام سننا نصیب ہو جائے. اس 45 دن میں کوئی مفسر نہیں بنتا، مفسر کی قدر دل میں آ جائے گی. شیخ التفسیر نہیں بن سکتا، ضرورت تفسیر آ جائے گی کہ اوہو یہ علوم ضروری ہے. استاد بیان کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پلے نہیں پڑ رہا. کیوں؟ آپ دین سے اتنے دور واقع ہوئے ہیں جیسے اتار سے کوڑا کرکٹ دور ہوتا ہے. آپ اس لیے نہیں سمجھ رہے. سمجھنے والے اشارے پکڑ لیتے. یہ کوئی پرائمری کلاس نہیں ہے کہ آزر آ بازر با 2 2 4 4 اور 4 16، یہ وہ سبق نہیں ہے. یہ تو 45 دن میں ہوا کے ساتھ قرآن مجید کے خلاصے، اغراض، عالی مضامین اور ان کی تطبیق اور ربط. بس فی امان اللہ وحفظکم اللہ. واشتروا به ثمنا قلیلا، لینے لگے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی.
اس میں اشارہ ہے کہ جو تفسیر پڑھائے گا اللہ اس کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، اپنے پاس لکھو یہ۔ اور جو قرآن نہیں پڑھاتے ہمیشہ تنگی مال میں مبتلا رہے، ہمیشہ تنگی۔ بخاری اور ترمذی کیوں نہ پڑھائے، لیکن جب قرآن کا درس نہیں ہے تنگی مال میں مبتلا ہو۔ مال کے خزانوں کا وعدہ ہے قرآن پاک پر، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا بری تنخواہیں لینے لگے۔ قرآن تو پڑھاتے نہیں۔ لا تحسبن الذین، گمان نہ کرے ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیے، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف ہو جائے، بما لم یفعلوا جو کام کیے ہی نہیں، ایسے تعریف چاہتے ہیں۔ فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، بس گمان نہ کریں ان کے بارے میں کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے، عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،